السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو لے کر کے آئے ہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آخر کس کے پاس زیادہ زمین ہے، وقف بورڈ کے پاس زیادہ زمین ہے یا پھر سینا کے پاس یا ریلوے کے پاس یا اس کے علاوہ بھی ایسی سنستھائیں ہیں جس کے پاس وقف بورڈ سے زیادہ زمین ہیں۔ تو آپ جب دیکھیں گے یہ ویڈیو تو آپ کی آنکھیں کھلے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیسا پروپیگنڈا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وقف بل کے بعد وقف بورڈ کے پاس کتنی زمینیں ہیں۔ آپ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین ہے وقف بورڈ کے پاس۔ ریلوے اور سینا کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی کا مالک وقف بورڈ ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور جو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے اور جو ان کے بی جے پی کے نیتا بول رہے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھا رہے ہیں کہ کس کے پاس کتنی زمینیں ہیں اور وقف بورڈ کی کتنی حقیقتیں ہیں۔ آج ہم سب آپ کو بتلائیں گے۔ سب سے زیادہ اس نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ انڈین ڈیفنس اور انڈین ریلویز کے پاس تھرڈ لارجسٹ پراپرٹی ہولڈر ہے وقف بورڈ۔ The country's third largest landowner after the Indian Railways and also after our armed forces. سینا اور ریلوے کے بعد بھارت میں سب سے زیادہ اگر زمین کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے صرف 3 اسٹیٹ کی مندروں کے پاس کتنی زمینیں ہیں، وقف بورڈ سے کئی گنا زائد زمینیں ہیں۔ بلکہ اڑیسہ ہی کی جو ایک مندر ہے اس کے پاس کئی لاکھ ایکڑ زمین ہے، جو 40% سے زائد وقف بورڈ کے مقابلے میں اس کے پاس زمینیں ہیں، لیکن اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اب یہ بتا کر کہ وقف بورڈ کے پاس ریلوے اور ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ زمین ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے جیسے کوئی بہت ہی خطرناک مافیا ان سب کے پیچھے کام کر رہی ہو۔ مگر ہمیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اکیلے اڑیسہ میں صرف 13 مندروں کے پاس 12 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ مطلب وقف کا پورے انڈیا میں جتنی زمین ہے اس سے 40% زیادہ اکیلے اڑیسہ کے 13 مندروں کے پاس زمین ہے۔ اور آگے دیکھیے، تمل ناڈو کے مندروں کے پاس 4,78,000 ایکڑ زمین، آندھرا پردیش کے پاس 4 لاکھ ایکڑ زمین اور تلنگانہ کے مندروں کے پاس 87,000 ایکڑ زمین ہے۔ مطلب اگر اڑیسہ کو ہٹا بھی دیں تو دیش کے صرف 3 اسٹیٹ کے مندروں کے پاس وقف بورڈ سے زیادہ زمین ہے، جبکہ 3 اسٹیٹ کے بعد ابھی 25 اسٹیٹ اور 8 یونین ٹیریٹریز کا کیلکولیشن باقی ہے۔ تو سوچئے کہ وقف بورڈ تھرڈ لارجسٹ لینڈ آنر ہے، یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کہاں ڈسٹ بن میں جائے گا؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ چاہتے ہیں اور کیا یہ میجورٹی سے امید کرتے ہیں اور کیا یہ مائنورٹی کے خلاف چاہتے ہیں؟ آپ ذرا سا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اسی مقصد کے پیچھے یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح میجورٹی اور مائنورٹی میں دوری بنے اور یہ اپنی روٹیاں سیکتے رہیں۔ جہاد کا دوسرا نام ہے وقف بورڈ۔ کیا وقف بورڈ کی آڑ میں واقعی لینڈ جہاد کیا جا رہا؟ اصل میں یہ لوگ اس جھوٹ اور فریب کے ذریعے میجورٹی کمیونٹی کو ڈرانا چاہتے ہیں اور پھر وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے لیے نیریٹو بنا کر کے مسلمانوں کے مسجد اور مدرسوں کو، عیدگاہ اور قبرستان کے زمینوں کو سیز کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کہ مندروں کے پاس کتنی زمینیں ہیں، دوسری سنستھاؤں کے پاس کتنی زمینیں ہیں، لیکن اس پر کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی بل نہیں آتا، ٹی وی ڈیبیٹ نہیں ہوتے، لینڈ جہاد کی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہے، اخباروں میں کوئی سرخیاں نہیں ہوتی ہے اور اخباروں میں کوئی چرچے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں میں کوئی چرچے نہیں ہوتے ہیں اور نہ سوشل میڈیا پر اس کا کبھی تذکرہ ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی نام و نشان تک ہے۔ آئیے اس ملک کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس ملک میں ہزاروں سال سے مسلمان رہتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس ملک میں 850 سال سے زائد مسلمانوں کی حکومت رہی، ان کی خلافت رہی، ان کی بادشاہت رہی۔ وہ کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں چن کر کے آتے تھے، بلکہ وہ نسل در نسل اس پر حکومت کرتے آئے اور ہر چیز، ہر پراپرٹی ان کے قبضے میں تھی، وہ اس کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی نہیں کیے، وہ دوسروں کی زمین پر قبضہ نہیں کیے، وہ غیروں کی زمین کو نہیں اپنایا، بلکہ جو حکومت جس طرز پہ چل رہی تھی وہ چلاتے آئے اور حکومت کی زمین کو اس نے کبھی بھی وقف بورڈ کے نام نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے، حکومت کی زمین کو وقف بورڈ کے نام کرتے تو اس ملک کا کل رقبہ 32,87,000 ایکڑ سے زائد ہے، یعنی کلومیٹر سے زائد ہے، اور مسلمانوں کے جو وقف بورڈ کی جو 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے اس کا کل کلومیٹر ہوتا ہے تقریباً 3,3200 ہی کلومیٹر ہوتا ہے، اس سے زائد بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس ملک میں مسلمان 850 سال
حکومت کی بادشاہت رہی اور ان کی ملکیت رہی، اس کے باوجود اس ملک کے وقف بورڈ کی کل پراپرٹی 9 لاکھ ایکڑ ہے، یعنی 3200 کلومیٹر ہے، جبکہ اس ملک کی کل پراپرٹی 32,87,000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ مسلمانوں نے کبھی بے ایمانی سے کام نہیں لیا، نا انصافی سے کام نہیں لیا۔ اس ملک کی زمین کو مسلمانوں نے وقف بورڈ کے نام نہیں کیا، اس کو نہیں ہڑپا اور کبھی بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں 4.5 لاکھ سے زائد گاؤں ہیں اور ہر گاؤں میں ایک مسجد، ایک عیدگاہ اور ایک قبرستان ہوتی ہے۔ اگر ان سب کی تعداد بھی 1 سے 1.5 ایکڑ اگر ملا لیتے ہیں تو 4.5 لاکھ گاؤں کے صرف قبرستان، عیدگاہ اور ایک مسجد ہی کو مان لیا جائے تو 6 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین صرف قبرستان، عیدگاہ اور مسجد میں ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت مدرسے، مکتب اور خانقاہیں چل رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی زمین ہے، یا اور اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس، وقف بورڈ کے پاس اتنی زمینیں نہیں ہیں جس میں بڑی یونیورسٹیاں کھولا جائے، کالجز کھولے جائے یا پھر اسکولز کھولے جائے یا کوئی رفاہی ادارے کھولے جائے۔ بہت محدود زمین ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر گاؤں میں مسلمانوں کے پاس 1 ایکڑ بھی وقف بورڈ کی زمین نہیں ہے جس سے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس پر کچھ اپنا رفاہی کام کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مندروں کے پاس کتنی زمینیں ہیں اور دوسری سنستھاؤں کے پاس کتنی زمینیں ہیں، اس کے باوجود اس پر کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے لوگوں تک پہنچائیے، نشر کیجئے، پھیلائیے جتنا پھیلا سکتے، اپنے لوگوں کو اویئر کیجئے، جگائیے، بیدار کیجئے کہ وقف بورڈ کے پاس کتنی معمولی زمین ہے اور وہ زمین کس طرح کی ہے اور وہ زمین مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے باوجود وقف بورڈ کے خلاف کیسا پروپیگنڈا ہے، اور دوسری مندروں کے پاس کتنی زمین ہے، اس کے باوجود اس پر کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے، جگانا چاہیے۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔